الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. آری ہنگامہ برپا ہے. قرآن کی اسی واقعے سے اس کا تعلق ہے. یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کا ہنگامہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ایسی آوازیں آ رہی ہیں گویا عید کا دن ہے ہمارا. اور مالک نے قرآن کے اندر یہی فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کو یہ ہٹاتے ہوئے اور کچھ عرب کے لوگوں کو کہ یہ قرآن تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے. کتنے بوجھ تم اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے پھرتے ہوتے, کتنی بیڑیاں تھیں تو تم نے اپنے پیروں میں ڈال لی تھی. ہم اپنے رسول کے ذریعے سے تمہارے اس بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے خود بیڑیاں ڈال لی تھی. ہم تم کو بتاتے ہیں اسے کاٹ پھینکو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی حکم نہیں دیا جس طرح جو آج ہو رہا ہے. اور یہ وہ دن معراج کا واقعہ بالکل حقیقی ہے. لیکن یہ کس تاریخ ہوا ہے, کب ہوا ہے, 27 رجب کو ہوا ہے. بعض کا خیال ہے کہ صاف کوئی روایت نہیں آئی ہے کہ تاریخ متعین کی جا سکے, لیکن جو اس کا سیاق و سباق ہے اس صورت کا, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہے. اور چونکہ کام بہت بڑا کام اور سامنے بھی آ رہا تھا, ہجرت کا مرحلہ پیش آ رہا تھا, اور اس کے بعد ساری دنیا سے جنگ تھی. مالک نے شیخ بخش صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا معائنہ کروایا تاکہ اطمینان ایسی بات ہو جائے تاکہ ان کا یہ کہنا نہیں کہ یہ ہے بلکہ یہ آنکھوں دیکھی بات ہے, ایسا اطمینان ہو. اور اسی کے بعد اس کے اندر پورا کہ اب دعا کیجیے مالک سے کہ مبارک داخلہ ہو جہاں آپ جانے والے ہیں, اور جو آپ کا اخراج ہو اس سرزمین سے جہاں کے باسی اور آپ کا رہنا گوارا نہیں کر سکتے, وہاں بھی یہ بھی مبارک, جانا بھی مبارک ہو, اور جہاں پر جا کے پہنچنا ہے اور داخلہ بھی مبارک ہو. یہ دعا فرمائیے. اور اس کے بعد پھر معراج کے بعد اس پورا بیان مالک نے فرمایا ہے کہ مالک اب کیا انتظام کرنے والا ہے. اس کا نبی اور اس کے ساتھی ہجرت کر کے جہاں جا رہے ہیں وہاں چھوٹے پیمانے پر صحیح لیکن ایک اسلامی نظام کی وہاں بنا ہوگی. اور اسلامی نظام میں یہ کچھ ہوتا ہے, اس کی یہ شکل ہے, یہ پہلا اصول ہے, یہ دوسرا اصول ہے. یہ انداز سے یہ معاشی حالت ہوگی, یہ تہذیب کا انداز ہوگا, یہ آپس کے معاملات ہوں گے, یہ عبادتیں ہیں. یہ ساری باتیں پروردگار نے اس صورت کے اندر بیان فرما دی. اور اس لیے لوگوں کا یہ اجماع اس بات پر ہو رہا ہے جو سمجھدار لوگ ہیں کہ یہ ہجرت سے پہلے کے زمانے میں یہ صورت اٹھی تھی. اور اس کے اندر دوسرا مسئلہ خواہ کیا ہے شیعوں نے بھی, اور شیعوں سے متاثر ہے محمد ابن اسحاق وہ شخص ہے, اس کا تفضل ہے. 2 روایتیں وہ لایا ہے اپنی سیرت کی کتاب میں.
ایک روایت ہے عائشہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے ہیں تو ما فقدا جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ شخص ہے محمد ابن صاحب کہ اس نے اسلام کو تلپٹ کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی ہے. چونکہ زوراور تھا زبان کے لحاظ سے، تاریخ دانی کے لیے یا تاریخ کو لکھنے کے لیے بہت ہی مشہور تھا. اس کی چونکہ ایمان یہ تیسری صدی کا زمانہ ہے، ایمان کم ہو رہا تھا، بادشاہت دوروں پہ تھی، اس نے اور اس کو موقع دیا، تاریخ اس کی ہوئی، اور پھر اس نے جہاں اس کا موقع ملا انتہائی ہوشیاری کے ساتھ عقائد کو بھی بدلا ہے اس نے اور معاملات کو بھی، اور جو تناسب تھا اسلامی معیار کے لحاظ سے وہ خلفائے راشدین کے تناسب بھی بدلنے کی اس کی کوشش کی ہے. یہ وہ شخص ہے. یہ دو روایتیں لائے ہیں عائشہ سے، بالکل جھوٹی روایت، اس کے اندر کذاب اور وضاب بھرے ہوئے، اور یہی حضرت امیر معاویہ کے نام سے اس نے منقطع روایت لا کر یہ بتایا ہے کہ یہ جو معراج تھی یہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھی. تو یہ ایک بات جس طرح سے اس نے تعویذ گنڈے میں وہی ایک شخص ہے، کسی اور نے وہ روایت نہیں کی ہے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے بارے میں کہ وہ اپنے بچوں کے ان بچوں کے گلے میں جو یاد نہیں کر سکتے تھے اس دعا کو لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے. یہی وہ شخص ہے جس نے یہ روایت بیان کی ہے کہ سب سے پہلے جس نے شرک کیا ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا تھے. اب حارث عبد الحارث نام رکھا اپنے بیٹے کا، وہ ایک طویل چیز ہے جس کو محمد ابن اسحاق نے اپنے تفرد کے ساتھ روایت کیا ہے، اور محمد ابن عبد الوہاب نے اپنی کتاب التوحید میں اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ سچی بات ہے. یہ توحیدیوں کو آپ دیکھیے کہ اس طرح سے بغیر سوچے اور سمجھے توحید بھی ایک طرف جان بھی لگائی ہے، اس کے اندر بڑی آزمائشوں سے بھی گزرے ہیں، لیکن ذہن کا یہ حال ہے کہ اس روایت کو جس کو ابن حزم کہتے ہیں اگر کوئی شخص اس کو صحیح مان لے تو اس کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھو اسے ایمان کی ایک شمع بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے. اور اس روایت کو انہوں نے صحیح مانا ہے، اور پھر ان کے بیٹے اور دوسرے شرح کرنے والوں کو مجبوری پیش آئی کہ یہ شرک کیسے کیا ہے. تب تعویل کرنے کی کوشش کی کہ یہ شرک تو پھر اسما ہے، نام میں ہے، اصلی یہ شرک نہیں ہے. یہ کتاب التوحید جو مانی جاتی ہے اتنی بڑی کتاب ہے توحید، اس کے اندر آپ دیکھ لیجیے جہاں پر اسما کے نام پر سارا ہی لکھا ہے. تو یہی وہ محمد ابن اسحاق ہے جس نے جہاں یہ کرم کیا ہے وہاں وہی ایک شخص ہے جس نے خلفائے راشدین کے اندر تناسب کو بگاڑنے کے لیے وہ روایت لایا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے ہوئے تو ان کو حضرت علی ملے. حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا دیا کہ مانتے تم دوسروں سے خود کر جانا جن کے مانتے میرے پاس ہیں، اور رات کو گھیرا دیا. یہ سب تو تبدیل لایا ہے، یا واقعی کذاب لایا ہے، صدیق شیعہ لایا ہے، یا ابن اسحاق لایا ہے، اور اس طرح سے اس ترتیب کو بدل دیا اس نے کہ اب حضرت ابوبکر تو وہاں نہیں رہے، جب ساتھ ان کو لے جانا ہے بچا کے، تو تم ان کو پہلے دیکھ چکے ہیں. عثمان تو اپنے داماد ہیں، ان کی جان جو تمہیں کیسے ڈالے. بس ایک علی ایک مشکل کشا رہ گئے ہے. حالانکہ علی کا ایک مقام ہے، یہ نہیں ان کے طویل، لیکن یہ وہ شخص ہے اس نے ساری چیزوں کو بدلا ہے اور اس نے کوشش کی ہے کہ دین کو بدل رہا ہے، اور اس طرح سے شیعت کو فروغ ہوا ہے. یہ بھی دوسری صدی کا آخر تیسری صدی کے شروع کا زمانہ ہے. اور یہ آج جو یہاں ہو رہا ہے یہ تو خیر مولویوں کی ایجاد ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ نبی اس لیے آئے ہیں تم نے جو اپنے رسم و رواج اپنی ساری چیزیں جو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا اپنے اوپر لاد لیے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں اور پیروں میں بیلیاں ڈال دی، ہتھیلیاں ہاتھوں میں پڑی ہوئی، یہ تم کو بتانے آئے ہیں. یہ چیز دین یہ ہے، اور یہ جو تمہارے اضافے ہیں تمہارے اپنے باپ دادا کے اضافے ہیں، یہ پورے جو کاروباری لوگ ہیں انہوں نے شروع کر دیا ہے، تم نے دین کو بدلا ہے. تو جب
دین ہٹ جاتا ہے تو اس کے بعد رسمیں اور رواج رہ جاتے ہیں، اور آج بھی آپ سارا رواج دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ آج یہاں پیدا ہوئے ہیں پورے اس ملک کے اندر، اور اس سے پہلے بھی بہت ایسے لوگ تھے جو اس معراج کے بھی قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی مکے سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خانہ کعبہ سے وہاں تشریف لے گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں جو منکر حدیث کا ضرور ہے وہ اس بات کو ماننے تیار نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جا سکتے ہیں، اور کس طرح سے وہ اس کے مطابق ان سے ہدایت لکھتے ہیں، بحث بھی کرتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد اقصی جو ہے یہ وہاں ایک مسجد تھی، اور اس لیے یہ کوئی باہر کی بیت المقدس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جانا آنا ہے، یہ ایسی بات نہیں۔ اور مالک شروع کرتا ہے سبحان اللہ۔ اگر یہ عام معاملہ ہوتا تو اس انداز سے نہیں، اللہ کی ذات پاک ہے ہر نفس سے۔ اگر تمہارے سمجھ میں یہ بات نہ آئے تم سمجھو کہ مالک یہ نہیں کر سکتا، پروردگار کی یہ طاقت نہیں ہے، تو نہ بکارو تمہارے ذہن میں نہیں آتا مالک پاک ہے کسی کمزوری سے جو کہتا ہے بھائی تمہاری سمجھ میں نہ آئے تم اس کا انکار کر دو، یہ اور بات ہے، لیکن تمہارے اس انکار سے پروردگار کی بات یا اس کی طاقت اور قوت اور اس کا کام بدل نہیں سکتا۔ وہ ایسی پاک ذات ہے الذی جو اسرا بعبدہ، جو رات ہی رات اپنے بندے کو لے گئی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے خانہ کعبہ سے مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے رات کے رات۔ الذی بارکنا حول، یہ وہ مقام ہے مسجد اقصی کا جس کے اوپر پروردگار نے، جس کے یہ خانہ کعبہ بھی وہی حال ہے اس کا، اس کی فضا اور اس کے ارد گرد میں مالک نے دین کے علمبردار اور کتنے انبیاء کو وہاں پر اس طرح سے خانہ کعبہ میں یہ 3 نبیوں کی یادگاریں ہیں کہ انہوں نے اپنی جان لگائی ہے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے اپنی پہلی اولاد کو جو بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا فرمائی تھی اپنی چہیتی بیوی کو چھوڑ دیا ہے اس مقام پر جہاں آج خانہ کعبہ اور زمزم کے مقام پر چھوڑ دیا ہے انہوں نے، اور جانے لگے ہیں صرف ایک مشکیزہ پانی کا اور کچھ کھجور سے ایک تھیلی میں، اور اس کے اوپر اللہ کے اشارے پر بیوی نے گھبرا کر سوال کیا کہ اس ویرانے میں جہاں آدم ہے نا آدم ذات، آدمی ہے نا آدم ذات، یہاں چھوڑ کر کہاں چلے؟ خاموش رہے، پہلے جاتے رہے تو بیوی نے پھر جب کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ کہا کیا اللہ کی یہ مرضی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تب انہوں نے صبر کیا ہے اور کہا کہ ستارو اللہ ہمارا مالک ہے، اور پھر سارا واقعہ ہے کس طرح سے حج بھی لائے ہے، زمزم نکلا ہے، کس طرح سے حضرت ہاجرہ صفا مروہ میں کی طرف دوڑی ہیں، پھیرے لگائے ہیں، جس کی یادگار پروردگار نے قیامت تک کے لیے چھوڑ دی ہے۔ یہ صحیح ہے، اور یہ زمزم کا تحفہ قیامت تک کے لیے۔ ان کے بیٹے ہیں اسماعیل، جنہوں نے یہ سننے کے بعد کہ اللہ کا اشارہ یہ ہے ان کے باپ کو ان کے گردن پر چھری پھیر دی جائے، تو انہوں نے اپنے باپ نے جب سوال کیا ہے کہ بیٹا یہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، قرآن اس کی تفصیل بیان فرماتا ہے، حالانکہ دوسری بات یہ باتیں پروردگار بیان عام طور سے نہیں کرتا ہے، لیکن یہ خاندان کچھ ایسا ہے حریف لوگوں کا کہ مالک بیان فرماتا ہے جب باپ نے ہی بتایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو میں ذبح کروں گا، اللہ کا اشارہ پا رہا ہوں، تو ان کا کہ آپ بجان آگے بڑھیے اور آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اور اس کے بعد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 2 یہ نبی گزرے ہیں، اور اس کے بعد تیسرے اور آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ساتھ مالک نے یہ معاملہ کیا ہے، اور انبیاء کو تو دنیا میں دکھا دیا ہے، جس طرح ابراہیم کا واقعہ آتا ہے کہ فتح الموتى کیسے آپ زندہ کریں گے وہ دکھا دیا، حضور کو یہ دکھا دیا گیا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، روزے کو مارنے کے بعد آنکھوں کے سامنے کھلا سکتا ہے، ہڈیاں گدھے کی ہوں اس طرح سے من سکتا ہے، اس پر کھا لیں۔ حضرت موسیٰ کو ایک آواز کے ذریعے سے متوجہ کر دیا، پیغمبر بنایا، ان کو حکم دے دیا، لیکن یہ اللہ نے اپنے آخری نبی کے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ آپ کو معراج پر اور معراج میں عروج سے عروج کیا ہے، اور پھر پورا واقعہ وہ ہے کس طرح سے براق لائے ہیں، جس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور سے باربر کی شاپ میں وہ ایک عورت کی شکل میں براق بنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ شاپنگ بہت ہوتے ہیں، پرس جمال پرست لوگ ہوتے ہیں، مسلمان قوم
تبھی تک کیا ہے جب آخرت کا خیال نہ رہے تو اس کے بعد کوئی حسن و عشق رہ جاتا ہے، دینداری کا معاملہ نہیں ہے۔ غیر برات کو ایسا جانور جو حدیث میں آیا ہے کہ حد نگاہ ایک اور ایک یہاں پیر رکھ دے تو دوسرا پیر اس کا جہاں تک آنکھ نگاہ جاتی ہے۔ اور یہ سارا پورا صحیح واقعہ ہے، مسلم کے روایت میں تو اور اضافہ ہوا ہے، لیکن بخاری نے جو بالکل صحیح ترین چیز تھی وہ بیان فرمائی ہے کہ اوپر بھی گئے ہیں، مختلف آسمانوں میں مختلف پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پھر ایک مسئلہ یہاں پر جو آیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بار بار کہا ہے کہ جو آپ کے اوپر 50 نمازیں فرض کی گئی ہے آپ کی امت پر، اس میں کمی کروائیے، تو اللہ کے نبی سب بار بار جاتے ہیں، یہاں تک کہ 5 نمازوں کا معاملہ آتا ہے۔ اس کے اندر لوگوں کو بھی شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ حضرت موسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا معاملہ ہے؟ بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک ملاقات کی تقریب کے لیے بار بار موقع دیا ہے کہ حضرت موسیٰ سے بات ہو، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ قدس میں جانے کا موقع ملے۔ باقی رہا یہی یہ بات کہ وہاں انبیاء کا نماز پڑھائی، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، حضرت ابراہیم کو بھی، اور حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرے کہ آپ دیکھا۔ یہ تفرد ہے ہمارے امام مسلم کا۔ بہرحال اگر یہ صحیح بھی ہو تو اس کے بعد یہ بات بخاری نے صاف کر دی کہ یہ سارے پیغمبر اگر یہاں تھے مسلم کی روایت میں جن کو نماز پڑھائی ہے، آپ نے دیکھا ہے، بیان فرمایا ہے کہ میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے بیت المقدس میں دیکھا، حضرت موسیٰ کو دیکھا۔ بخاری نے بات کو صاف کر دیا ہے، دیکھا ہے، لیکن یہ لوگ واپس وہاں سے نہیں آئے، دنیا جانے کے بعد، مرنے کے بعد پھر کوئی دنیا میں واپس نہیں آتا، اس لیے کہ جس آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں آپ نے آدم کو دیکھا ہے، حالانکہ یہاں نماز پڑھوا چکے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جنہوں نے بہت بڑی بھیڑ تھی، ہزاروں لاکھوں کا نہیں پہچانا، لیکن آپ نے حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کے متعلق تو صاف حدیث کے متعلق صاف مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ لیکن ہر آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ بھی پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ جبریل حدیث کبھی یہ موسیٰ ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ عیسیٰ ہے۔ تو ایک بات جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم سے بات صحیح روایتیں ان کی ہے، لیکن حماد بن سلمہ اقراری ہے، اس پر انہوں نے اعتماد کر لیا ہے، اور بخاری نے اس سے ایک روایت بھی لے لی، حالانکہ اپنے زمانے کا وہ بہت بڑا مانا جاتا ہے۔ حماد بن زید سے روایتیں لی ہیں، حماد بن سلمہ سے نہیں لی ہیں۔ جہاں جہاں تو ان کے اوپر امام مسلم سے جو کبھی کوئی بھول ہوتی ہے، انسان ہے۔ بہرحال اس طرح سے ان سے ایک بات یہ انہوں نے کہہ دی کہ حضرت ام حبیبہ کی شادی کے واقعے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فتح مکہ کے بعد ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اگر آپ میرے بیٹے کو قاتل بنا لے اور مجھے سردار یہاں کا، تو میں اپنی بیٹی ام حبیبہ کو آپ کے نکاح میں دے دوں گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، لیکن واقعہ بہرحال یہ نہیں ہے۔ اس پہ جو جاننے والے ہیں وہی انہوں نے کہا ہے کہ حماد بن سلمہ سے یہاں بھول ہو گئی ہے اور اس کو مسلم لیا ہے۔ اس طرح کی بات چیزیں ایسی مسلم سے ہو گئی ہے، اگر بخاری کی روایت نہ ہوتی، بخاری وہ صاف نہ بیان کرتے تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے اس کے اندر اللہ کتاب کا۔ یہ بخاری نے بیان کر کے کہ بہرحال کوئی بھی چلو مسلم کی روایت صحیح بھی ہے، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، لیکن یہ وہ شک نہیں تھی جو آسمان میں تھے، وہ آئے نہیں تھے یہاں پر، تو پھر اللہ پوچھنا نہ پڑتا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ تو یہ اس طرح سے محمد ابن اسحاق کا بھی اسی کے اندر ایک ان کی بھی رائے ہے، اور 27 رجب کے بارے میں لوگ اور کہتے ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ کون سی تاریخ تھی، نہ اس کا کبھی دن منایا گیا، نہ صحابہ کرام نے، نہ کوئی اور مومن گروہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ واقعہ بالکل صحیح ہے، وہ بات بالکل صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہتے ہیں لوگ کہ یہ تو خواب کی بات تھی، اور یہاں اردو کے ترجمے میں جو بخاری نے ترجمہ اردو کا آیا ہے اس کے اندر بخاری نے اپنا تبصرہ دیا ہے کہ یہ تھا رائے عین لا رائے نومن، یہ گویا تھا، یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، نبی صاحب نے جہنم میں ساری باتیں بتائی ہیں، اور یہ کوئی خواب کی بات نہیں۔ اور ترجمہ جو یہاں ہوا ہے وہ ترجمہ ایک صاحب میرے پاس لائے کا ترجمہ میں لکھا ہوا ہے،
یہ خواب میں ہوا تھا، یہ آنکھیں دیکھی بات نہیں ہے، بخاری کیا کہہ رہا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح سے یہ بات بالکل صحیح ہے. اور پھر دوسری بات ثبوت میں یہ جابر کی روایت بخاری مسلم میں دونوں میں آتی ہے کہ جب آپ معراج کے بعد واپس آئے اور آپ نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قریش مکہ کے سرداروں کے سامنے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان کی سیر کرائی ہے، معراج ہوئی ہے، میں گیا ہوں بیت المقدس اور یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد میں آسمان پر اٹھایا گیا ہوں اور میں گیا ہوں. تب ان کو مذاق سوجا اور اس کے بعد انہوں نے جھٹلانے کی کوشش کی. بہت سے لوگ ایسے تھے تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے، ایک ایک چیز ان کو یاد کی ٹھہرتے تھے، دیکھنے جاتے تھے. اب انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھ کر اور آپ سے سوال کرنے لگے کہ فلاں دروازہ جو فلاں سمت ہے وہ کس رنگ کا ہے اور فلاں چیز کہاں پہ ہے. کوئی شخص جاتا ہے کہ ایک جگہ تک چند محنت کے لیے، وہ کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ سارے دروازے اور چھتیں دیکھتا رہے. یہ آپ فرماتے ہیں کہ سخت پریشانی کا آزمائش کا میرے لیے موقع آ گیا، اللہ تعالیٰ لے آیا. لیکن اس کے بعد رحمت یہ فرمائی ہے کہ بیت المقدس میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے کرتی ہے. میں حتیم میں بیٹھا ہوا تھا خانے کعبہ جو حتیم کچھ علاقے میں. اب وہ مجھ سے پوچھے جاتے تھے، میرے سامنے وہ نقشہ پورا موجود ہے اور سب یہ چونکہ حدیث میں آ گیا اس لیے ہم نے مان لیا. لیکن اگر بختیار کافی یہ ظالم لکھتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حج کے جوش آ گیا، خانہ کعبہ ہمارے پاس آ گیا، ہم نے اسے دیکھا اور اس کے بعد اس کے چکر لگائے، طواف کرنے لگے اور اس کے بعد خون ہمارے جسموں سے ٹوٹ بہا اور جو قطرہ زمین پہ گرتا تھا وہ لا الہ الا اللہ کی شکل اختیار کر لیتا تھا. اور اس طرح سے ہم نے حج اور عمرہ دونوں ادا کیے. پوچھا جائے حج کے لیے تو خاص دن ہوتا ہے، عرفات میں قیام بھی ہو رہی ہے. یہ دلی میں بیٹھے بیٹھے یہ حج کر رہے ہیں. تو یہ نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ حج اور عمرے میں کچھ، اگر آپ کہتے ہو، لیکن ساری دنیا میں ابھی تک سارے مانتے چلے آ رہے ہیں کہ بالکل حضرت نے یہی کیا ہوگا. دلی میں بیٹھے ہوئے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا انہوں نے. حضرت حج کے لیے عرفات کے اندر جانا دلی میں تو نہیں ہو سکتا. تو یہ اس طرح کی ہزار باتیں، لیکن وہ بات بالکل صحیح ہے. صحیح روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ کوئی خواب میں، تو خواب کی اگر یہ بات تھی تو اس کے بعد پھر اس کو تصدیق کرنا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچانا، یہ کیا بات تھی. اگر آپ نے یہ کہا، لوگوں نے آپ سے یوں تصدیق کروائی کہ آپ نے کہا کہ میں گیا ہوں، اور وہ صحیح روایت میں آ رہا ہے کہ آپ کے سامنے اللہ نے یہ سب کچھ کر دیا، سامنے رکھ دیا بیت المقدس کو. جو پوچھے جاتے تھے آپ جواب. تو وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پر. صرف ایک اس کے اندر یہ آتا ہے کہ حتیم، روایتوں میں یہ اختلاف ہے بخاری کی کہ حتیم میں خانہ کعبہ سے یا آپ کے گھر سے، لیکن انہوں نے تطبیق یہی کی ہے کہ گھر میں تھے، چھت سے فرشتے آئے ہیں، پھر آپ کو لے گئے ہیں خانہ کعبہ میں اور وہاں ہوا کہ سینہ چاک کیا گیا ہے. یہ روایت بالکل صحیح ہے، سینہ چاک کیا گیا ہے اور اس کے بعد دھویا گیا ہے زمزم سے. یہ اللہ کی یہ جانا اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے. باقی یہ بخاری نے اس کی تصدیق کی ہے، مسلم بھی اس کو کہتے ہیں. لیکن دوسری روایت جو مسلم لائے ہیں حماد بن سلمہ کی، اس روایت پر سب کو اعتراض ہے، سمجھنے والے ہیں کہ یہ غلطی کی ہے انہوں نے، اور وہ مسلم میں یہ روایت آ گئی ہے. بھائی حماد بن سلمہ سے حضرت بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہوا کہ جب بنو سعد میں، یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ بچپن میں تنیش پا رہے تھے، تو آپ کے بھائی جو رضائی بھائی تھے وہ دوڑتے ہوئے پہنچے گھر میں کہ کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے میرے بھائی کا سینہ چھین دیا ہے. تو اس کے بعد جو دیکھا گیا اس میں سیکھ حدث کے روایت منسوخ پر کہتے ہیں کہ اس کے نشانات جہاں جہاں ٹاکے لگے تھے وہ ہمیشہ باقی رہے. یہ روایت ایسی ہے کہ یہ مسلم نہ ہے اور بخاری نے اس پر صحیح نہیں کہا ہے. اور جو علماء ہیں جو صحیح ماننے والے ہیں کہتے ہیں یہ حماد بن سلمہ کی جہاں اور بھول ہو گئی ہے وہ یہ بھی ہو گئی ہے اور امام مسلم نے اس کو اختیار کر لیا ہے. اس لیے لے گئے المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ،
اس کے ارد گرد پروردگار نے برکتوں کی نزولی فرمایا. کتنے انبیاء وہاں پیدا ہو. محبت انبیاء کہلاتی ہے وہ سرزمین، یہ بیت المقدس کی. اور یہ اس لیے لے گئے تھے کہ وہ بات جو غیب میں رہ کر یقین تھا وہ اپنی جگہ پر اب مشاہدے کا یقین ہو جائے. بڑا سخت وقت آنے والا ہے، اور ایسے معاملات میں جس کے اپنی آنکھوں کے دیکھے غیب وہ مشاہدہ کر لیا ہو، اس کی قوت کا کیا حال ہے. اس لیے ہم لے گئے تاکہ ان کو دکھائیں اپنی نشانیاں توحید کی، اپنی طاقت و قوت کی، اپنی انہ هو السمیع البصیر. اور وہ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کا ایک ہی سمیع و بصیر ہے. اور اس نے جس کو چھاٹا، جس کو لے گیا، وہ اس کا انتخاب ہے، اور وہی صحیح معنوں میں انتخاب کا حق رکھتا ہے. یہ بات بیان فرما دی. اس کے بعد پھر وہاں جانے کے بعد آیات دکھائی ہے، اور جو یہ لوگوں نے قاب قوسین او ادنا، اس کے صاحب قاب قوسین کہا ہے. قاب کہتے ہیں پیمانہ پیمائش. قوسین میں تو عام اوسط درجے کی جو کمانیں ہوتی ہیں. ثم دنا وتدلى فكان قاب قوسین او ادنا. حضرت عائشہ اور دوسرے صحابہ تو کہے اس سے مراد حضرت جبریل ہیں، لیکن جو محبت میں آگے بڑھ جانے والے ہیں وہ شعراء ہوں یا یہ قصہ گو، یہ عالم ہوں، یہ اس سے مراد لیتے ہیں کہ پروردگار خود لٹک آیا ان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آیا، اور اتنی دوری رہ گئی جتنی دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے. یہ صاحب قاب قوسین کہتے ہیں. یہ ایسی جھوٹی باتیں ہیں کہ صحابہ کرام کے اعتقاد کے خلاف. حضرت عائشہ کہتے ہیں بالکل جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ اللہ کو نبی سب نے معراج میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے امام احمد کے لیے کہ وہ کہتے ہیں دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے، یہاں تک کہ سانس ان کی ٹوٹی ہے. یہ بات بیان کرنے کے بعد یہ ہم نے فضیلت دی ہے اپنے نبی کو، ہوشیار کیا. کتاب تو ہم نے اپنے آخری نبی کو دی ہے، اور یہ بھی ہم نے ان کے آخرت کی سیر بھی کروائی ہے. اور یہ کتاب اور یہ ساری تربیت اس لیے ہوتی ہے کہ مالک نے جس لیے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، انسان اپنے اس فرض کو سمجھ لے کہ وہ پیدا کیا گیا ہے کہ مالک کی بندگی خالص اس کا مقصد وجود ہے. یہی حضرت موسیٰ کے پاس جو کتاب دی گئی تھی اس کے اندر بھی یہی بات تھی. جعلنا ھدی لبنی اسرائیل، اور بنو اسرائیل کے لیے ہم نے وہ ہدایت نامہ اور صحیح راستہ دکھانے والی چیز تھی. اور اس کی بنیادی چیز یہی تھی جو ملا کے کائنات ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. وہی بات کہ توحید کے لیے سب کچھ ہم نے کیا ہے. اس تاریخ میں بھی یہی تھا جو ہم نے اپنے نبی کو دی ہے، اس میں بھی یہی تھا کہ دیکھو کانٹے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا سازگار، اپنا دمساز، اپنا ولی، اپنا حامی و ناصر، اپنا الہ، اپنا مالک نہ ماننا. یہ سارے آج کی دنیا میں پائے جا رہے ہیں، یہ کفار بھی، اور اگر وہ مومن ہے تو کیا کہنا، یہ سارے کے سارے یہ برکت ہے اسی ایمان کی. کفار کو خاص طور سے خطاب کیا گیا، اہل کتاب کو بتایا گیا کہ ظالموں آج تم ایمان کے ایسے خلاف ہو، اس کی راستے میں اتنی رکاوٹیں ڈال رہے ہو، کیا کچھ تم نے ادھر نہیں مچا رکھا ہے. لیکن کبھی تم نے یہ بھی غور کیا کہ ایمان صحیح ایمان و توحید کا مقام کیا ہے؟ اگر تمہارے وہ دادا جو حضرت نوح کے زمانے میں ایماندار نہ ہوتے تو تمہارا وجود خود آج نہ ہوتا. جتنے کافر تھے سب معاف کیے گئے. تو ایک کافروں ناشکرو، ایمان کی حقیقت تو پہچانو. ایمان کا